واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرکار وارث پناہ کی اولادوں میں سے بھی ہیں آپ. سبحان اللہ. حضرت تشریف لا چکے ہیں پیر طریقت ہیں حضرت. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اس کی آواز بڑھا دیجیے اور آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. سبحان اللہ سبحان حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنوائی پاک مریم و نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے دان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بے شک سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور پھر فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جہاں ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے. اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. آل نبی اولاد علی شہزاد غوث اعظم پیر طریقت پیکر رشد و ہدایت حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا الشاہ سید زاہد علی صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ رونق اسٹیج ہیں. آپ ان کی رخ زیبا کی زیارت کریں اور اپنے اعمال نامے میں نیکیوں میں اضافہ کریں. یہ مائک والے سے اگر مخاطب ہو کر کہوں گا، مجھے عادت نہیں ہے اتنا زیادہ کچھ کہنے کی، مگر جو پہلا مائک لگا تھا اس میں کوئی دقت تھی کیا؟ کیا فرماتے ہیں؟ سرتابہ قدم ہے تنے، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. آج آل نبی کے فیضان سے ہم سب مالا مال ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی عظیم الشان بزم میں جتنی بھی نعت پاک پڑھی گئی، منقبت پڑھے گئے، واعظ و نصیحت ہوئی، تقریریں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب جس جائز مقصد کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. میں بغیر کسی تاخیر و تمثیل کے شروع ہوتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر کثرت سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا میدان محشر میں میرے پاس ہوگا، میرے قریب ہوگا. آقا فرماتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا پل صراط سے جلدی پار ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کے قبر میں درود پاک نور ہوگا. آقا فرماتے ہیں
درود پاک پڑھنے والے پر میری شفاعت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے یہ درود پاک اس کے لیے قرب مصطفیٰ کا بھی ذریعہ ہے اور قرب خدا کا بھی ذریعہ ہے۔ درود پاک کی جتنی فضیلت آقا نے بیان فرمائی ہے، ایسے ہی نہ پڑھنے والوں کے بارے میں وعید بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، جفا کیا۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہی ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے۔ آقا نے جب وعید بیان فرمائی تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل امی کی ایک بددعا تھی، جس بددعا میں جبریل امی نے کہا اے اللہ وہ ہلاک ہو جائے جو پیارے آقا کا اسم مبارک سنے اور آقا پر درود نہ پڑھے۔ تو بددعا جبریل کی تھی، میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ حضرات درود پاک پڑھنے پر فضیلت ہے، نہ پڑھنے پر وعید ہے۔ درود پاک وہ انمول وظیفہ ہے، وہ انمول وطیرہ ہے جس سے بہت پہلے لوگوں نے اپنے مقدر جگا لیے ہیں، اپنے نصیبے بنا لیے ہیں۔ آج کے میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور زمانہ کتاب ہے، توجہ ادھر رکھیں، آپ لوگ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے، میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، علماء کرام کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں۔ علماء کرام تو میرے لیے استاذ ہیں، وہ جہاں گرفت ہوگی وہاں پکڑیں گے، توبہ کروائیں گے اور پھر صحیح راستہ بتائیں گے۔ ہم آپ سے مخاطب ہیں، آپ میری تقریر سن رہے ہیں نا۔ کتاب کا نام لکھنا ہو تو لکھیے، کتاب کا نام ہے جذب القلوب۔ اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے ایک بندہ بڑا عجیب بندہ تھا، اسے اللہ نے ایک عجیب کام کی شہرت عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شہرت عطا کی، بندہ جیسے کام کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی میں شہرت دے دیا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دنیا کا مشاہدہ کریں، کوئی مال کی شہرت رکھتا ہے، کوئی جاگیر کی شہرت رکھتا ہے، کوئی نیتا گیری میں شہرت رکھتا ہے، تو کوئی بینک بیلنس میں شہرت رکھتا ہے، دنیا داری میں شہرت رکھتا ہے، مگر جس بندے کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اس بندے کو شہرت تھی تو صرف گناہوں کی شہرت تھی۔ وہ صرف گناہ کرتا تھا، رات بھی گناہوں میں گزر جائے، دن بھی گناہوں میں گزر جائے، صبح بھی گناہوں میں گزر جائے، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ نہ کوئی دکان میں بلاتا تھا، نہ کوئی مکان میں بلاتا تھا، نہ کوئی دسترخوان پر بلاتا تھا۔ اگر راستے چلتے کسی کی نظر پڑتی لوگ چہرہ پھیر لیتے تھے، اگر دروازہ کھلا رہتا تھا دروازے لوگ بند کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گنہگار جا رہا ہے، اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، نہ اس کی عزت کی جائے، نہ اس کی تعظیم کی جائے، نہ اس کی آؤ بھگت کی جائے، کیونکہ یہ گنہگار ہے۔ لیکن بات سنیے گا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس بندے کا انتقال ہوا، جہاں پر انتقال ہوا تھا، جہاں اس کا مکان تھا، اسی مکان کے پاس میں ایک اللہ کے مقدس ولی کا بھی مکان تھا، اللہ والے کا مکان تھا۔ جب اس کے جنازے کی تجہیز و تکفین اور تدفین عمل میں آئی تو مختصر سے لوگ اس میں شریک ہوئے۔ اب سب لوگ دفن کر کے تو آ گئے، مگر جو اللہ کے ولی کا مکان وہاں پر تھا وہ رات کو جب سوئے ہیں تو خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جس کا عمل تھا گندا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اللہ کے ولی کو تعجب ہوا اور خواب ہی میں آواز لگانی شروع کر دی، او اللہ کے بندے، عمل تو تھے تیرے گندے مگر کیا کرتے تھے تم بندے، جو مرے اور سیدھے جنت میں چلے گئے، وہی تو کام ہوگا۔ اللہ کا بندہ مسکرایا اور یوں فرمایا بے شک اس میں کوئی دو رائی کی بات نہیں، شک کی بات نہیں، میں گنہگار تھا مگر رب کی رحمت کا صدقہ ہے اور مصطفیٰ کے پیار کی برکت ہے جو میں جنت میں آ گیا۔ جنت میں آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ میری تقریر سن رہے، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں گناہ کرنے کے لیے نکلا تھا، آج میری پوری تقریر بغیر مائک کی ہوگی، کوئی مائک حلال نہیں اٹھے گا یہاں پر سے، کوئی نہیں اٹھے گا، اور میں اب بنا مائک سے ہی تقریر کرنا شروع کر دیا ہوں۔ اس کی اہم وجہ ہے 1 مہینہ پہلے اشتہار چھپتا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے، دن بھر میں 75 مرتبہ لوگ فیس
صاحب پہ یہ اشتہار دیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی چل کے یہاں نہیں آتے، بولتے ہمارے گھر میں آواز آ رہی ہے، اب سن لو تمہارے گھر میں آواز جا رہی ہے، جو آئے ہیں میں تقریر ان کو سناؤں۔ اس نے کہا میں گناہ کرنے ہی رات کو نکلا تھا، چند قدم میں چلا، میری نظر پڑی کچھ دیندار لوگ بیٹھے ہیں، دیندار لوگ بیٹھے ہیں، میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ دیندار لوگ بیٹھ کر نبی پر کثرت سے درود پڑھ رہے ہیں، آقا پر زور زور سے درود پڑھ رہے ہیں، اور ایک دیندار بندہ فضیلت درود کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے قدم چلتے ہوئے روک لیے، تھوڑی دیر دیکھا اور میں بھی دیندار لوگوں کی مجمع میں بیٹھ گیا، سبحان اللہ، تھوڑی دیر بیٹھا، اندر سے دل کہہ رہا ہے کب تک نافرمانی کرے گا، کب تک مصطفیٰ سے محبت کے بجائے آقا کی سنتوں سے رخ پھیرے رہے گا، یہ زندگی میں انقلاب کا وقت ہے، آخرت کی دنیا میں رشتہ جوڑ مصطفیٰ سے، تیری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تیری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ میں جب تک مجمع میں بیٹھا رہا ذکر مصطفیٰ کرتا رہا، یا رسول اللہ کہتا رہا، درود پڑھتا رہا، سلام پڑھتا رہا، آقا کا تذکرہ کرتا رہا، یہاں تک کہ ذکر مصطفیٰ سنتے سنتے اور ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے اتنا وقت ہو گیا کہ اب مجمع کا اختتام ہوا، جلسہ اختتام کے قریب آیا، لوگ گھر گئے، میں بھی گھر گیا، اور گھر جا کے میں مر گیا۔ وہی رات میری زندگی کی آخری رات تھی، میری روح نکل گئی، جب روح نکلی ہے تو رب کی رحمت نے کہا ارے بندہ گنہگار تھا مگر مرا ہے محبوب کا ذکر کر کے، مصطفیٰ جانے کونین کا ذکر کر کے مرا ہے، توبہ کر کے مرا ہے، نبی کی محفل میں شرکت کرنے کے بعد موت آئی ہے، لہذا یہ عمل اللہ نے قبول کیا، اور ایک عمل کی برکت سے سارے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک گناہ ہوتے تو، دو گناہ ہوتے تو نہیں، وہ عمل ہے اتنا انمول کہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے سارے گناہ کو معاف کر دیا اور جنت کا راستہ صاف کر دیا، اس لیے میں جنت میں آ گیا۔ ایک بات میں بتاؤں، اسی منظر کی عکاسی کر کے حضور سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ ذرا ہردے پہ ہاتھ رکھیے اور فیصلہ کیجئے، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار جس کے گناہوں کی شہرت ہو مگر ذکر مصطفیٰ میں بیٹھ جائے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے لگے، آقا سے محبت کرنے لگے، آقا سے محبت کے اعلان میں شامل ہو جائے، بتائیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں، آقا کے تذکرے کی برکت سے بندے کا گناہ معاف ہو گیا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہے۔ آج ناگدہ جنکشن کی دھرتی پر عاشقان مصطفیٰ نے ایک ایسی بزم سجائی ہے کہ جب سے بزم کا آغاز ہوا ہے ذکر مصطفیٰ جاری ہے، درود و سلام جاری ہے، درود بھی پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں، چرچا بھی کر رہے ہیں، اور اوپر بھی اللہ کا کرم اور ہے کہ ہمارے درمیان آل رسول کی آمد ہو چکی ہے، ہم ذکر رسول بھی کر رہے ہیں اور زیارت آل رسول بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ رسول بھی ہو رہا ہے اور زیارت آل رسول بھی ہو رہا ہے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ میدان محشر میں آج کا بیٹھنا ہمارا کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ ایسی بزم میں کسی بندے کے بلائے کوئی نہیں آتا، یہاں آنے کے لیے
पाकीज़ा तकदीर हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका के बहुत मैं कह देता हूँ, कसरत दरूद की बरकत से, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ने की बरकत से अगर गुनहगार के गुनाह माफ हो सकते हैं, पापी अगर गुनाहों की माफी के बाद जन्नत में जा सकता है, तो हम तो बड़े धनवान हैं, बड़े मुकद्दर वाले हैं, हमारी किस्मत तो उरूज पर है। अल्लाह पाक ने हम सबको ऐसा पाकीज़ा दामन हमें अता फरमाया है कि हम उनके वसीले से जन्नत तक जाएंगे और जन्नत में उनकी ज़ियारत करके मुस्कुराएंगे। बताइए, जिक्र की महफिल सजाना अच्छा है ना? अगर जिक्र की महफिल सजी ना होती, दीनदार लोग इकट्ठे ना होते, वो बंदा कहाँ जाता? गुनाह करने जा रहा था। बड़ा अच्छा हुआ, अभी मौलाना दानिश साहब स्टेज से उतरे, लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो हजरत ने कहा मौलाना हुसैन निज़ामी साहब किबला ने कि लोगों को अंदर बिठाने के लिए जा रहे हैं। ये भी हमारे मोहसिन बन गए। अगर हम अलग होते तो मसला कुछ और होता। इन्होंने आपको यहाँ बिठाया है, जिक्र रसूल करवाया है, जिक्र हबीब करवाया है, दरूद पाक पढ़वाया है। हम बंदे हैं, बंदगी करते रहेंगे, हम गुलाम हैं, गुलामी करते रहेंगे। वो दिन दूर नहीं है, हमें बंदगी और गुलामी का इनाम इतना शानदार अता करेगा जिसकी तर्जमानी वक्त के मुजद्दिद आज़म ने किया और कहा लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शान का काम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। घंटे में तो गर्म ही होता है, पकड़ता है। और समझ रहे ये वजन है। बहुत सारे डॉक्टर साहिबान मिले, कहने लगे नियाज़ुल क़ादरी वजन घटाओ। मैंने कहा नहीं घटाऊंगा। कहा फिर तकलीफ आ जाएगी। कहा कैसे तकलीफ आएगी? आपको पता नहीं है, एक मौलवी अगर फ्लाइट में सफर करे तो उसे कपड़े उतार के चीटिंग होती है। बैग में क्या है, पर्स में क्या है, जेब में क्या है, कुर्ते में क्या है, बगल में क्या है, न जंक्शन पर न एयरपोर्ट पर इन्हें छोड़ा जाता है। अब बताओ, कुछ हिफाजत के लिए तो लेके जा भी नहीं सकते ना, लेके जा भी नहीं सकते। साहब किबला, कुछ साल पहले मैं छत्तीसगढ़ गया, जो एमपी को काट करके बनाया गया है, और नाम भी क्या रखा है? बोलिए बोलिए। हाँ, छत्तीसगढ़ बोलने के लिए 32 दांत का सहारा लेना। छत्तीसगढ़ गया, रास्ते में गाड़ी रुकी, बस लोअर सीट मेरी थी। ढाबे पर का खाना खा लो जिनको खाना है। हम तो टिफिन लेके चलने वाले मौलवी साहब। हमने तो अपना बैग खोला तो पास वाला भी पर्दा हटा के मुझे ऊपर से नीचे तक देख करके सुन्न हो गया। कहा भाई मौलाना साहब आप सुन्नी हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ, मेरा बाप सुन्नी है, मेरा खानदान सुन्नी है। लेकिन ये बता तू सुन्नी को देखकर सुन्न क्यों हो गया? तो कहने लगा बात वो नहीं है, मेरे मोबाइल पर एक SMS आ रहा है और उसमें एक शेर लिखा हुआ है, मैं उसकी वजाहत चाहता हूँ। मैंने कहा शर्त पहले कायम किया जाए, अगर मैंने उसकी वजाहत की तो उसकी शर्त क्या है, और नहीं की तो उसकी शर्त क्या है? कहा बताओ। मैंने कहा अगर तेरे शेर की वजाहत में सही ना कर पाया तो तू मेरे ऊपर कूद जाना, और अगर सही सलामत वजाहत कर दी तो तू लेट जाना, मैं कूदूंगा। हंसिएगा नहीं, मैं तो थोड़ा सा तो मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। उसने कहा मैं कान पकड़ता हूँ, हमारे इंदौर में बहुत सारे मौलाना हैं, हम उनसे पूछ लेंगे। मैंने उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये वजन भी मुनाजरा करवा देता है और जिता देता है। ये वजन नहीं है, ये हमारा हथियार है। अगर ऐसे मानोगे तो ठीक, नहीं तो लटा के कूद गया बस माशाअल्लाह। तो आप हजरात घबराइए मत, तकरीर तो शुरू होगी इंशाअल्लाह, मगर थोड़ा माहौल बनाइए। जब से बना हुआ था ऐसा माहौल कि हजरत बैठे बैठे पढ़ रहे थे खूब लाहौल। हजरात बिल्कुल ताजा दम हो करके और मेरे साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर साहिबे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजे मिल्लत, सरजमीने नागदा जंक्शन, नारे हैदरी।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह بالکل چارج ہو گیا، بالکل فل چارج میں ماشاءاللہ. ایک مرتبہ کہتے یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے شہدائیوں توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 4 مشہور فرشتوں کی آمد ایک ساتھ ہوتی ہے. 4 مشہور فرشتے تو علی گنت ہیں، بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گنتی جانتا ہے، مگر اس میں مشہور 4 فرشتے ہیں. اس کی خبر آمنہ کے لال نے دی ہے. اور 4 فرشتوں کو اللہ پاک نے 4 طرح کے کام میں لگایا، 4 طرح کی ذمہ داری دی. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لے کر آتے جاتے. میرے آقا آخری نبی، اب میرے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے آقا کو اللہ پاک نے مہر لگا کر بھیجا کہ خاتم النبیین، جس نبی کا تمام نبیوں نے تذکرہ کیا وہ نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو جبریل علیہ السلام کا کام یہی تھا کہ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے تھے. اب ان کا کام سماپت ہو چکا ہے. دوسرا فرشتہ جس کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے. بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کون کتنا کھائے گا، کہاں کھائے گا، اور کیا کھائے گا، اور کیوں کھائے گا، یہ سب ذمہ داری اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیا ہے. یہ کام بلا لاغت کر رہے ہیں. اور تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے، سور پھونکیں گے. اور آخری فرشتے 4 فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کے لیے نہ کوئی سرحد، نہ کوئی قلعہ، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی جنگل، نہ کوئی محل رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ اپنا کام بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں. ہر جاندار کی روح نکالنے پر مقرر ہے. 4 فرشتوں کو 4 طرح کا کام. لیکن جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، 4 مشہور فرشتے ایک بار میں آقا کی خدمت میں آئے. سبحان اللہ. اور حضرت جبریل آ کر کہتے یا رسول اللہ، توجہ سے سنیے گا، خاص کر یہ خبر نہ ملے گی دینک بھاسکر میں، توجہ رکھیے گا. اگر باؤنس ہو گیا بہت دور تک نہیں، کافی دیر تک، کافی زمانے تک پچھتائیے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو دل کے دریچے میں حفاظت سے رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت جبریل فرماتے یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں جو آپ کی فرما بردار امت، لفظ پہ غور کیجئے گا، فرما بردار امت، ایمان والی امت، قرآن والی امت، نماز والی امت، روزہ والی امت، حج والی امت، زکوٰۃ والی امت، آپ سے محبت کرنے والی امت، پوری زندگی میں 10 مرتبہ درود پڑھ کے اگر انتقال کر گئی تو اس امت کو میں قیامت میں پل صراط آسانی سے پار کروا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پل صراط آسانی سے پار کروا دوں گا، پل صراط آسانی سے پار کروا دوں گا. توجہ رکھیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں حضرت جبریل کے ساتھ میں، سدرہ کے مکی ساتھ میں ہے، معراج کی رات میں ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، حضرت جبریل ہے، جا رہے ہیں عرش اعظم کی طرف. سدرہ پر جا کر رک گئے. آقا نے کہا جبریل رکنے کی وجہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہاں تک میرے بس میں تھی، آگے آپ ہی کے بس میں ہے. یہاں تک میری حد ہے، یہاں سے آگے آپ کی حد ہے. مطلب کیا سمجھا آپ نے؟ جبریل علیہ السلام سدرہ پر جا کر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں جبریل اگر کوئی تمنا ہو تیری تو بتا دے، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، میں رب کے حضور بیان کر دوں. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مگر جس منظر کی میں عکاسی کرنا چاہتا ہوں ادھر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے لیے یہ اجازت لے لیں
ادھر کچھ ہو گیا ہے؟ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو اللہ مجھے اس کی اجازت عطا کر دے کہ جبریل اپنا پر پلسرات پر بچھا دے تاکہ امت کو میں اوپر سے گزار دوں۔ توجہ رکھیے گا، حضرت جبریل امی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کو میں پلسرات سے جب گزرواؤں تو اپنے پر کے اوپر سے گزرواؤں، مطلب یہ کہ پلسرات کے اوپر میرا پر ہو اور اوپر سے امت کا گزر ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آقا کی خدمت میں کہتے یا رسول اللہ میں پلسرات پار کروا دوں گا۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پلسرات بال سے زیادہ، آپ بولیے ادھر، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ میں نے نہیں کہا تیز، آپ نے تیز کہا ہے۔ میں نے نہیں کہا باریک، آپ نے باریک کہا ہے۔ میں نے تو صرف اتنا کہا بال سے زیادہ تو آپ نے کہا باریک۔ میں نے کہا تلوار سے زیادہ تو آپ نے کہا تیز۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کون کون حضرات نے پلسرات دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ پھر بھی کہا باریک ہے، پھر بھی کہا تیز ہے۔ تو کیوں بتایا آپ نے؟ یہ علماء کا فیض ہے۔ اگر مسجد کے محراب و منبر سے علماء نہ بتاتے، اگر علماء خطاب کے درمیان نہ بتاتے، اگر علماء کتابوں میں نہ لکھتے، اگر مصطفیٰ کی حدیث محدث نہ جمع کرتے، نہ آپ تک پہنچاتے تو آپ کو پتا چلتا کہ پلسرات کیسا ہے؟ نہیں پتا چلتا نا۔ چلیے، جبریل علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو علماء نے بتایا ہے، مفتی نے بتایا ہے، محدث نے بتایا ہے، شارح نے بتایا ہے، تفسیر میں ہے، شرح میں ہے، کتابوں میں ہے کہ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کا سردار ہے، تاج الملائکہ جس کے سر پر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے، پلسرات کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے، اور وہ خبر ہم تک علماء کے ذریعے پہنچی ہے۔ مگر برا مت ماننا، اور برا لگے تو دوبارہ مت کبھی بلانا۔ جس علماء کے ذریعے ہمیں قیامت کا پتہ چلتا ہے، جس علماء کے ذریعے ہمیں قرآن کا پتہ چلتا ہے، جس علماء کے ذریعے ہمیں دین کی تعلیم کا پتہ چلتا ہے، آج اسی علماء کے ذریعے سوتیلا ویوہار کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا ضروری ہے کہ علماء کے توسل سے یہ ساری باتیں اسٹیج سے کہی جائے؟ نہیں یارو، دوستوں، بزرگوں، اب کہنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 برس پہلے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جاہلوں کی پیروی کریں گے اور علماء کی پیروی چھوڑ دیں گے۔ آج یہ وقت آ گیا ہے، جو انگلیاں پھنسا کر چلے وہ جب سب سے بڑا پیر ہو جائے، جو سب سے بڑا بال رکھے وہ سب سے بڑا پیر ہو جائے، جس کو نماز کے فرائض، ارکان، واجبات یاد نہ ہو وہ پیر ہو جائے۔ مگر یاد رکھنا، جو پیروں کا پیر ہے، میروں کا میر ہے، ولیوں کا ولی ہے، وہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم سے اتنا تعلق ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو قرآن حفظ یاد کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ زندہ باد، حضرت اعلیٰ حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو پلسرات سے آسانی سے گزار دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں ذرا توجہ ادھر رکھیے گا، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر جبریل علیہ السلام اپنا پر بچھائیں گے۔ آج آپ جائیے دکان سے 1 روپے کا ریزر پتی لے کر آئیے، بلیڈ لے کر آئیے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیے تو ہاتھ کٹے گا، لیکن وزن رکھیں گے تو بچے گا نہیں، بچے گا۔ ہاتھ رکھنے سے ہاتھ کٹے گا نہیں، اور ہاتھ پر وزن رکھے تو ہاتھ بچے گا نہیں۔
تو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اور جبریل علیہ السلام فرماتے میں اپنا پر بچھاؤں گا، میں اپنا پر بچھاؤں گا اور امت اوپر سے گزرے گی تو امت دبلی پتلی ہوگی تو مجھ جیسی موٹی امت بھی تو ہوگی، وزن والے بھی تو ہوں گے، اور ایک دو نہیں سب کو گزرنا ہے. جو بھی مصطفیٰ کے وفادار ہیں، امتی ہے، غلام مصطفیٰ ہے، جبریل کے پر پہ ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہے. عورتوں نے حضرت زلیخا سے کہا تھا کہ وہ فریفتہ ہو گئی یوسف پر. کہا تو نے میرے یوسف کو دیکھا کہاں ہے؟ کہا ذرا دکھا تو دے. کہا ایسے نہیں دکھائیں گے، پردے میں بٹھائیں گے، ہاتھ میں چاقو اور نیبو تھمائیں گے، پھر پردہ ہٹائیں گے، پھر یہ کہیں گے نیبو کاٹو. ایسا ہی ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا پردے کے اندر اور ساری عورتوں کو بٹھایا پردے سے الگ اور ہاتھ میں تھما دیا نیبو اور چاقو. اور جیسے ہی چہرہ رخسار یوسف کو دیکھا عورتوں نے نیبو چھوڑ کر انگلیاں کاٹنے لگی. مگر ساری عورتوں کا بیان ہے کہ انگلی کٹ رہی تھی، خبر نہیں انگلی کٹ رہی ہے، شدت درد نہیں. یہ حدیث، یہ باتیں جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی ہے تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے اے مصر کے لوگوں، وہ عورتیں مصر کی تھی جس نے اس نے یوسف کو دیکھا تھا تو اپنی انگلی کاٹ لی تھی. قسم خدا کی اگر آمنہ کے لال کو دیکھ لیتی، اگر محبوب رب ذوالجلال کو دیکھ لیتی تو انگلی نہیں اپنا کلیجہ کاٹ کے رکھ دی. وہ اتنے خوبصورت ہے کہ حضرت یوسف کو جو خوبصورتی ملی ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو انہیں جمال ملا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو ضیاء ملی ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو مصطفیٰ اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اتنے اونچے، اتنے اچھے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے وہ اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ اچھوں میں اچھا نبی. جبریل فرماتے ہیں میں اپنا پر رکھوں گا پل صراط پر، اوپر سے ہوگی امت کی گزر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جبریل کا پر کٹے گا نہیں؟ تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار امام محمد رضا خان فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. بات بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دوں، اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے، یا عالم کے ساتھ رہنا ضروری ہے، عالم کی صحبت ضروری ہے. بہت سے لوگ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تو ہے ہی نہیں، اعلیٰ حضرت وہ تو اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. الف کے بعد عین آتا ہے، ڈائریکٹ الف نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت مطلب بیچ میں حروف حلقی ہے، عین ہے اور عین حلق سے نکلتا ہے، اسی لیے بعض لوگوں کے اعلیٰ حضرت حلق سے اترتے ہیں. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کو میں نے اپنے اعتبار سے لوگوں تک پہنچانے کی جسارت کی ہے. اگر تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو تو دنیا میں اعلیٰ دو طرح کا ہے. کتنے طرح کا؟ دو طرح کا اعلیٰ ہے. ایک اعلیٰ داغ چھڑاتا ہے اور ایک اعلیٰ مرض بتاتا ہے جو ڈاکٹر کے گلے میں پڑا رہتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت وہ نام ہے کہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا جنوں میں بھی ذرا اتنا خرد سے کام لے لینا، مصیبت جب کوئی آئے علی کا نام لے لینا. اور تمہیں پہچان کرنی ہو اگر اپنے پرائے کی تو اس کے سامنے احمد رضا کا نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. سبحان اللہ. سبحان یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو،
जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। क्या मतलब? जब जिब्रील का पर होगा पुलसरात पर, उम्मत जब करेगी गुजर तो उम्मत को पता ना चलेगा कब गुजर गए, कैसे गुजर गए, कितनी जल्दी गुजर गए। और जिस पर पे उम्मत गुजरेगी उस पर से गुजरने वाले की खबर पर को नहीं होगी। और जब पर को खबर ना हो तो जिब्रील को क्या खबर होगी? जब पर को खबर ना हो तो जिब्रील को क्या खबर? मगर याद रखना मुसलमानों, लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाने वालों, बैंक बैलेंस इकट्ठा करने वालों, रब की दी हुई नेमतों पर इतराने वालों, अल्लाह की नाफरमानियों पर जिंदगी गुजारने वालों, सूद रिश्वत की जिंदगी काटने वालों, आज सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस से कुछ इबरत के फूल लेकर के जाए कि आपका 2 घंटा जाया नहीं जाएगा। आप लुटे मगर हक्कानियत और सच्ची बातें लेकर के जाए। मुझे बताओ, इतना बड़ा मजमा है, क्या जिब्रील का कलमा हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्या हम जिब्रील के उम्मती हैं? नहीं है। जिब्रील से उम्मती का हमारा कोई रिश्ता नहीं। जिब्रील का हमने कलमा नहीं पढ़ा, मगर इतना कुरान जरूर कहता है, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। हर मोमिन ईमान लाया है अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसके क़यामत के दिनों पर, उसकी किताबों पर, मगर ईमान लाया है फरिश्तों पर। उस फरिश्तों का कलमा नहीं पढ़ा है, कलमा नहीं पढ़ा है। मगर बताओ, क़यामत में इस उम्मत के नाज उठाने को जिब्रील तैयार है, नाज उठाने को जिब्रील तैयार है। आज दुनिया में कोई किसी के काम आ जाए, जिंदगी भर उसका एहसान रहता है, मगर जिब्रील से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मगर वो अपना पर बिछाकर हमें ऊपर से गुजारने को तैयार है। और मेरे आका यूं फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती इल्म दीन का तलबगार होता है, वो जब पैदल चलता है तो फरिश्तों के परों पे उनका कदम होता है। तो उम्मत मुस्तफ़ा को अगर फरिश्तों का सरदार अपने परों पर गुजारने को तैयार है तो ये हमारा कमाल नहीं, बल्कि कमाल इतना है कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वाले उम्मती हैं, मुस्तफ़ा के वफादार हैं। और इसी वफादारी का तज़किरा हज़रत जिब्रील ने आका की खिदमत में किया और कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपकी वफादार उम्मत मरेगी, दुनिया से जाएगी और आप पर 10 बार दुरूद पढ़ के मरेगी, तो मैं क़यामत में पुलसिरात आसानी से पार करवा दूंगा। हज़रत मीकाईल वहीं बैठे थे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं भी वादा करता हूँ आपकी फरमाबरदार उम्मत जो नमाज रोज़े वाली होगी, आपसे मोहब्बत करने वाली होगी और आप पर दुरूद पढ़कर मरेगी, मैं क़यामत में आपकी इजाज़त से, आप ही के हौज़े कौसर से इतना जामे कौसर पिलाऊंगा कि उसे सैराब कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत इसराफील वही बैठे हैं। हज़रत इसराफील कहते, या रसूल अल्लाह, हज़रत जिब्रील को जो कहना था कह दिया, हज़रत मीकाईल को जो कहना था कह दिया, मगर इसराफील भी वादा करता है, जो आपका फरमाबरदार उम्मती, आपकी सुन्नतों पर चलने वाला उम्मती, आपकी शरीयत को अपनाने वाला उम्मती, हराम और हलाल को समझने वाला उम्मती, आपसे प्यार करता हुआ 10 मरतबा दुरूद पढ़ के अगर मर गया तो मैं क़यामत में उसके मग़फ़िरत के लिए इतना लंबा सजदा करूंगा कि जब तक उसकी मग़फ़िरत ना हो जाए मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। आप अंदाजा लगाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहदाई हज़रत इज़राइल कहाँ खामोश रहने वाले थे? वो भी कहते, या रसूल अल्लाह, तीनों फरिश्ते ने जो कहा है बिल्कुल कहा सही है, मगर या रसूल अल्लाह, वो मरेगी तब ना जब हम रूह निकालेंगे। वो दुनिया से तो जब जाएगी जब उसकी रूह निकलेगी, और रूह निकालने का काम मौला ने मुझे दिया और मैं रूह निकालने जाऊंगा, तब उसमें मौत वाक़ई होगी। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और हज़रत इज़राइल से फरमाते हैं, ऐ इज़राइल, बता तेरी मंशा क्या है? या रसूल अल्लाह, कि अगर ऐसी उम्मत दुनिया से जब जाने का वक्त आएगा और मैं जब रूह निकालने जाऊंगा तो उस उम्मती की रूह ऐसे निकालूंगा जैसे नबियों की रूह निकाली जाती है। आप जरा अंदाज़ा करें कि जिसको पुलसिरात से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पार करवाएं, जिसको जामे कौसर हज़रत मीकाईल पिलाएं, जिसके मग़फ़िरत की दुआ हज़रत इसराफील करें और जिसकी रूह नबियों की तरह निकाली जाए, बोलिए उस बंदे को कोई जन्नत में जाने से रोक सकता है? उसका ठिकाना जन्नत के सिवा कुछ और हो सकता है?
لیکن بتائیے آج ہے کوئی نبی کا ایسا وفادار جو اپنی مرضی کو مصطفیٰ کی عرضی پر ختم کر دے؟ نہیں، آج کہاں ایسا وقت ہے۔ آج تو ہم صرف شادی کارڈ میں مسلمان ہیں، عاشق رسول کا نعرہ مجمع میں لگاتے ہیں، خوب ہم نے ہوڈنگ میں، پوسٹر میں، فلیکس میں تصویر لگائی، نام مسلمان نعرے کے ساتھ، حضرت حیدر کرار کی تلوار کے ساتھ، حضرت عمر کے انصاف کے ساتھ، لیکن جب گھر میں جھانک کر دیکھو تو بھیڑ بکری سے بھی برے جی، پردہ گھر میں نہیں، حلال کھانے کا مسئلہ نہیں، ایک بیماری ہو تو بولا جائے، یہاں تو حالت یہ خراب ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مسلمان ایسے ہیں، مگر ایسے مسلمان بھی یہاں ہیں کہ جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، سنیت بدنام ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا عشق بدنام ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں جام کوثر پینا، پل صراط سے جلدی گزرنا اور پھر ہماری روح نکالنے میں آسانی پیدا ہونا، تو ہمیں کیا چاہیے؟ وفادار بن کر جیے اور آقا پر کثرت سے درود پڑھے، آقا پر کثرت سے درود پڑھے۔ کثرت سمجھتے ہیں؟ میں راجستھان میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا کثرت کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضرت ہم صبح صبح جیم جاتے، یہ کثرت ہے۔ میں نے کہا بے وقوف کہیں سے کثرت، وہ سین سے کثرت ہے، میں سے کثرت کہہ رہا ہوں، مطلب زیادہ درود پڑھنا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آپ درود کی کثرت کریں گے انشاءاللہ تعالی، فرما برداری کا لبادہ اوڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ضرور ضرور اوڑھیں۔ یہ وقت آپ کو جگا رہا ہے، یہ زمانہ آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اور علماء کی جماعت آپ کو بتا رہی ہے، مگر دنیا ہمیں ستا رہی ہے، ہم جائیں کدھر؟ ہمارا سنی مسلمان نعرہ لگا کر، لنگر کھلا کر، فاتحہ دلا کر جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ابھی علامہ مولانا راشد منظری صاحب نے ایک بات آپ کو کہی ہے، اس بات کی بھی میں تھوڑا سا انہی کے تقریر سے بچی ہوئی خیرات لے کر بول رہا ہوں کہ یہاں آنا فرض، بول رہے تھے کہ آنا فرض نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہوگا، فرض واجب نہیں ہے، کچھ تو ہوگا نا، اگر نہیں ہے تو پھر سجایا کیوں؟ اور نہیں ہے تو پھر ہم کو بلایا کیوں؟ اور پھر جب ہم آ گئے تو پھر بلوایا کیوں؟ کچھ تو ہوگا نا، اگر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کچھ تو ہوگا۔ چلو ایک درجہ دیتے ہیں، نفل کا درجہ۔ کس کا درجہ؟ نفل کا درجہ۔ تو نفل بھی کمزور تھوڑی ہے، کمزور ہے نہیں، علماء بیٹھے ہیں ہمارے اکابر، اور ایسا ذمہ دار اسٹیج جہاں سے ذمہ داری کی باتیں جانی چاہیے قوم تک۔ میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، مگر فیضان ہے جو مجھ جیسے گنہگار کو برداشت۔ اگر نفل کا ہی درجہ دیا جائے تو وہ حدیث بھول گئے کہ جس حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ امت کے فرائض جب کم پڑ جائیں گے تو اسے نفل سے پورا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امت کے فرائض میں کمی رہ جائے گی تو اسے نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ اور میں ایک بات بتاؤں، اگر قوم کو سامنے کر کے دین کی بات کا ذریعہ، یہ تو مصطفیٰ کی عظیم سنت رہی ہے، فارا کی بلندی پر مصطفیٰ کھڑے ہیں اور قوم سے کہتے ہیں قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو میرے آقا کے پیارے غلاموں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا خالی نہیں جائے گا، بے مطلب نہیں بیٹھے ہیں، بغیر منشا کے نہیں بیٹھے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پر کوئی انعام نہیں ہے۔ انعام تو اتنے ہیں کہ جب میرے سرکار غوث پاک خطاب کرتے تھے، مجمع ہوتا تھا، جب مجمع ختم ہوتا تو کئی لاشیں نکلا کرتی تھی، مگر زبان غوث کی ہوتی۔ آج نصیحت کرنے والے خود عمل نہیں کرتے ہیں، نصیحت میں اثر کہاں سے آئے گا؟ اور ایک مسئلہ اور بتا دوں، آج کے بعد یاد رکھیے گا، میں کم سے کم 5 سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ جلسے میں چائے نہیں پینا چاہیے، لیکن الحمدللہ میرے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ آج میرے ہاتھ لگا، جس میں میرے سرکار تاج الشریعہ نے خود فتویٰ دیا کہ نعت خوانی کی محفل میں چائے پلانا ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ میں مثال دوں آپ کو، صدر صاحب کے گھر چلے گئے، عصر کے بعد آ رہے تھے تو مغرب کی اذان ہو گئی، کہا چائے پی لیجئے، چائے پی لی انہوں نے، اور آنے کے بعد سیدھے کہاں گئے؟ مجھے کہاں جائیں گے؟ مسلح پہ جائیں گے، کلی کرنے جائیں گے، کلی کرنے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ زبان میں چائے کی لذت محسوس ہو رہی ہے،
چاشنی گردش کر رہی ہے، ذرا اس سے بے فکر ہو کر کے نماز پڑھا جائے، لذت ختم ہو جائے، جھوٹے منہ سے نماز نہ پڑھی جائے۔ اب مجھے بتائیے اگر جھوٹے منہ نماز پڑھا دیا تو کل حضرت کی بارگاہ میں استفتاء چلا جائے گا، امام جھوٹے منہ نماز پڑھائے، کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ یہی نہ کہیں گے، لیکن حضرت نے کلی کیا۔ اب مجھے بتاؤ، نماز جیسی شروع کی سبحانک اللہم، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، اور جلسے میں آئے تو سبحان اللہ، تو وہاں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا رب کی تسبیح ہے، تو یہاں سبحان اللہ کہنا بھی رب کی، تو وہاں اگر آپ نہیں جھوٹے منہ پڑھ سکتے تو یہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے جلسے میں اگر چائے پینے کی ترکیب ہے، پلانے کی ترکیب ہے، تو جلسہ ختم ہونے کے بعد اعلان کیا جائے ہمارے مہمان چائے پی کر کے جائیں، چائے تیار ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا۔ لیکن بیچ میں چائے پلائی جاتی ہے، آقا کی نعت ہو رہی ہے، نعت چھوڑ کے چائے دیکھ رہے ہیں، تقریر کرنے والا خطاب کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، حدیث چائے کے آگے حدیث چھوڑ دیا۔ اب ذرا سوچیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی جلسہ رسمی جلسہ نہ ہو، رواجی جلسہ نہ ہو، دکھاوے کا جلسہ نہ ہو، بلکہ جلسہ کرے قوم کا درد لے کر کے جلسہ کرے، ملت کا درد لے کے جلسہ کرے، کہ جلسہ ایک ہوتا ہے، آواز کئی دنوں تک گونجا کرتی ہے۔ آج ہمارے جلسوں میں، اور معاف کیجئے گا میں بہت معذرت خواہ ہوں، بہت معذرت خواہ، ہم کئی جلسوں میں جاتے ہیں، بعض لوگ تو اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے گٹکا تک بھی کھاتے ہیں، محفل میں بیٹھے بیٹھے گٹکا بھی کھاتے ہیں، اور سائیڈ میں جو جوتا رکھا ہو اسی میں گلدان بناتے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، لہٰذا مجھے بات یہ ضمناً کہنا پڑا، میں نے کہہ دیا۔ اب میں تقریر شروع کروں، تقریر شروع کروں؟ کون کون حضرات میری تقریر سننا نہیں چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ مولانا صاحب نے ایسا کیوں کہا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا اتنی دیر تقریر سننے کے بعد آپ ہوش میں ہیں کہ نہیں؟ آپ تو مدہوش ہو گئے، بے خود ہو گئے۔ یہ ہاتھ اٹھانا آپ کی جیت ہے۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، فضیلت درود آپ نے سماعت کیا، آقا کی محفل سجانے کی برکت آپ نے سماعت کیا، آنے والے کی برکت آپ نے سماعت کی۔ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد ہم سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب جلدی سے اپنی گفتگو کو شروع کر کے جلدی سے ختم کیا جائے، کیونکہ دور دور سے علماء اور سامعین بھی آئے ہیں، اور ابھی حضرت کے ہم سب دعائیہ کلمات سن کر کے مستفیض ہوں گے۔ سارا مجمع بغیر کسی شرمندگی کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، سارا مجمع ایک زبان ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا، بندے سے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ 40 سال، 25 سال، 30 سال، 60 سال کی عوام یہاں پہ بیٹھی ماشاءاللہ، ابھی تک ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی رسی کو کہیں تک خانقاہ میں نظر نہیں آیا، مدرسوں میں نظر نہیں آیا، مسجد میں نظر نہیں آیا، کیونکہ جس طرح سے ہمیں دیکھنا تھا ویسے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے وہ ہم کو نظر آیا ہی نہیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ امام مسلم میں حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ظاہری زندگی آقا کی 63 سال کی گزری، اس 63 سال میں آخری حج آقا نے سن 10 ہجری میں کیا۔ جبل رحمت پر کھڑے ہو کر آقا نے خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ بتا دیا کہ میری امت گمراہ نہ ہوگی، میری امت
برباد نہ ہوگی، میری امت ہلاک نہ ہوگی، میں اس کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام، بولیے محبت سے، اہل بیت ہے۔ ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام اہل بیت ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اہل بیت اللہ کی رسی ہے، اور اگر قرآن ہی اللہ کی رسی ہے تو آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں صدیق کی صداقت اللہ کی رسی ہے، عمر کی عدالت اللہ کی رسی ہے، عثمان کی سخاوت اللہ کی رسی ہے، علی کی شجاعت اللہ کی رسی ہے، حسنین کی شہادت اللہ کی رسی ہے، غوث کی ولایت اللہ کی رسی ہے، خواجہ کی کرامت اللہ کی رسی ہے، اور یہی نہیں 14ویں صدی کا مجدد اعظم امام احمد رضا، یہ اللہ کی رسیوں میں ایک رسی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ نماز اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، تقوی اللہ کی رسی ہے، پرہیزگاری اللہ کی رسی ہے، سجدہ اللہ کی رسی ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کا جو میں نے نام لیا تو یہ بھی غلط نہیں، نماز قرآن میں ہے، حج قرآن میں ہے، زکوٰۃ قرآن میں ہے، صدیق کی صداقت قرآن میں، عمر کی عدالت قرآن میں، عثمان کی سخاوت قرآن میں، علی کی شجاعت قرآن میں، حسنین کی شہادت قرآن میں، اہل بیت کی طہارت، بولو بولو محبت سے، قرآن میں۔ اور ہم آج جو ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر بھی قرآن میں، یعنی معراج بھی قرآن میں، سدرہ بھی قرآن میں، بولو نا محبت سے، جنت قرآن میں، جہنم قرآن میں، فرعون قرآن میں۔ اب یہ قرآن میں فرعون بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور قرآن کے علاوہ دوسری کوئی ایسی کتاب لاؤ جس میں اتنا ذخیرہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہو۔ اگر صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، غوث کی ولایت ہے، علی کی شجاعت، یہ ساری چیزیں قرآن میں، اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں قرآن میں جتنا جو کچھ ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں، بولو محبت سے، سورہ فاتحہ میں، اور جتنا سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور جتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کے بے میں، اور جتنا بسم اللہ کے بے میں ہے اتنا سب بے کے نقطے میں ہے، اور جتنا سب نقطے میں ہے وہی نقطہ میں علی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی نقطہ میں، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا حیدری، نعرہ پنجتنی سورق، نعرہ حیدری، اب کسی نے اگر حضرت علی مشکل کشا کا دامن تھاما، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اگر اہل بیت کا دامن تھاما، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اگر صدیق کی صداقت کا نعرہ لگایا تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نبی کر دے جسے اونچا کبھی نیچا نہیں ہوتا، اور نبی کر دے جسے نیچا کبھی اونچا نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے اس ہندوستان میں کچھ لوگ بڑے ترم بن کر سامنے آ گئے، اور بیچارے کیلا بیچنے والے، تجارت کرنے والے، کھیتی کرنے والے، مزدوری کرنے والے کے گھر میں گھس گھس کر ایک ابھیان چلایا ہے، بولے علی علی ہے، صدیق تو صدیق ہے، صدیق تو صدیق ہے، ارے صدیق تو وہ صدیق ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں کہ حضرت علی کی شان ہم تھوڑی گھٹاتے ہیں، جو حضرت علی کی شان بڑھاتے ہیں صدیق سے زیادہ وہ حضرت علی کی شان گھٹاتے ہیں، کیونکہ جو مرتبہ رب نے دیا، مصطفیٰ نے دیا، اس سے زیادہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ حق ہے حق۔ اور رہی بات تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں ویڈیو کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بات سنیے گا قاعدے کی اور سمجھ میں آئے تو فائدے کی۔ بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد پیارے آقا کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر گئے، فتح مکہ کے بعد آقا کے ساتھ مولا علی شیر خدا، بو تراب حیدر کرار داماد مصطفیٰ شیر خدا، علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر جب نظر اٹھائی تو اس پہ بنی ہوئی تھی تصویریں، آقا نے کہا علی اسے مٹاؤ، تصویر کو
بولو بولو محبت سے، مٹاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد جو تھا میانہ قد تھا، لمبے نہیں تھے۔ حضرت مولا علی فرماتے یا رسول اللہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں اور آپ اپنے دست نبوت سے مٹا دیں۔ آقا نے کہا علی کیا نبوت کا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ یا رسول اللہ نہیں، تو پھر تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ کیا بات ہے؟ مولا علی کو مصطفیٰ نے کاندھے پر سوار کیا۔ کیا مطلب؟ آقا نے انکار کیا اور کہا نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے نیاز القادری علی کا مخالف ہے تو وہ چور ہے جو ایسا کہے گا۔ میں ناصبیت کے کلیجے پر اور رافضیت کے کلیجے پر امام احمد رضا کے فیضان کی کیل ٹھوکنے جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی مشکل کشا سے مصطفیٰ نے یہ کہہ کر انکار کیا نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتے، اور تاریخ نہیں سیرت میں موجود ہے کہ میرے آقا نے اپنے اوپر علی کو اٹھایا۔ بے شک۔ لیکن واہ، ہجرت کی جب رات آتی ہے، آقا جب مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ روایت مستند ہے کہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حضور کو، میرے آقا کو صدیق اکبر نے اوپر اٹھایا، تو آپ اگر پوچھتے ہیں تو بتاؤ گے نا کہ ادھر تو نبوت کا وزن علی نہ اٹھا رہے تھے اور ادھر ابو بکر نے آیا ہے۔ لیکن اٹھانے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے اور علی کا مرتبہ کیا ہے۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا، نبی نے جو ابو بکر کو دیا ابو بکر اعلیٰ، نبی نے جو مولا علی کو دیا حضرت علی اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں درجے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مرتبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مرتبہ دے دیا ہے اسی مرتبے کو مانا جائے۔ ہاں، بیٹے کا مرتبہ بیٹا ہے، کوئی باپ تھوڑی کہے گا۔ شاگرد کا مرتبہ شاگرد ہے، مرید کا مرتبہ مرید جیسا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتاؤں 4 صحابی جو مخصوص ہیں، 4 خلیفہ جو آقا کے ہیں، جیسے ابو بکر ویسے عمر نہیں، جیسے حضرت عمر ویسے حضرت عثمان نہیں، جیسے حضرت عثمان ویسے حضرت علی نہیں، اور جیسے حضرت علی ویسے کوئی نہیں، ویسے کوئی نہیں۔ اب کہیں کیسے تو ایسے 4 صحابہ میں 2 صحابی آقا کے سسر ہیں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، اور جو 2 بچے اس میں دونوں داماد ہیں۔ اب جو 2 داماد ہیں ان میں جو مرتبہ علی کا ہے وہ عثمان کا نہیں، جو عثمان غنی کا ہے وہ مولا علی کا نہیں۔ کیسے؟ حضرت عثمان غنی کو آقا نے 2 بیٹی دی، جبھی تو ذوالنورین کہتے ہیں۔ ذوالنورین کیوں کہا؟ جب 2 بیٹی دی۔ مگر علی وہ علی ہے جن کو مصطفیٰ نے ایک ہی بیٹی دی، مگر ایسی بیٹی دی ہے کہ کائنات میں ایسی بیٹی جنم لے ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی بیٹی دی ہے جیسی بیٹی دنیا میں کبھی آ نہیں سکتی، جس کے بارے میں آقا نے خود فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اے لوگوں پوچھو مجھ سے، آقا فرماتے پوچھو مجھ سے میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو صحابہ کہتے اللہ جانے اس کا رسول۔ یہی تو تھا صحابہ کا اصول۔ جب غیب کی بات ہوتی تو آقا کا تذکرہ بھی ہوتا، جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا آقا فرماتے سنو میں نے فاطمہ کا نام اس وجہ سے فاطمہ رکھا ہے کہ جو نام فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جہنم میں نہیں جلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو میں کہتا حضرت علی کا 4تھا نمبر ہے، حضرت ابو بکر کا 1 نمبر ہے۔ مگر آقا جب نوازنے پر آتے ہیں تو ہجرت کی رات میں آقا نے حضرت علی کو مسلح دے دیا، حضرت علی کو مسلح دے دیا۔ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ مسلح دیا تھا، مسلح دیا تھا۔ اب یہی تو مزہ ہے۔ آپ لوگ ہیں کہاں؟ حضرت علی کو بستر دیا تھا۔ ارے آپ حضرات سن رہے ہیں یا سن کر کے سن ہو رہے ہیں؟ آنکھ کھل جائے منہ بند رہے تو تقریر سنی جاتی ہے،
اور آنکھ بند ہو منہ کھل جائے تو تقریر نگلنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات سنیے، ہجرت کی رات آقا نے حضرت علی کو بستر دیا اور بستر کے ساتھ ساتھ ضمانت لی، علی آنا ہے تمہیں۔ تو علی کے لائق بستر تھا، بستر دیا، مگر آقا کی موجودگی میں 17 نمازیں مصلی پر پڑھائی، وہ حضرت ابو بکر ہے۔ اگر علی کے خلاف ہوتا تو علی ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، یوں بھی ہمارے سنی بھائیوں کے اندر گھسپیٹ شروع ہو چکی ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا ناگدہ جنکشن جس میں نہ جانے کہاں کہاں سے ہمارے کھتیڑے آگئے، ان سے کنیکشن جڑنا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ حضور زائد ملت کے قدم پڑے ہیں اس شہر میں، آپ کے قدموں کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ ناگدہ جنکشن پھر وہ پرانی بہاریں لے کر آئے گا۔ ہر گھر میں صدائی یا رسول اللہ لگے گا، ہر گھر میں جشن صدیق منایا جائے گا، 4 یار کا نعرہ لگے گا، حضرت علی کا نعرہ لگے گا، اہل بیت کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے وفادار بناؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی نماز اللہ کی رسی ہے، نماز پکڑو، روزہ رسی ہے، روزہ پکڑو، تقویٰ ہے، تقوی کو پکڑو، پاکی ہے، پاکی کو پکڑو، اور پھر اہل بیت ہے، اہل بیت سے اپنے دامن کو وابستہ رکھو، ان کے دامن سے کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اور قرآن نے یہ نہیں کہا رسی پکڑ لو، بلکہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تھوڑی سی وضاحت کرو مثال دے کر، آپ کے ناگدہ جنکشن میں کنواں تو دیکھا ہوگا، کنویں میں سے جب بالٹی سے پانی نکالتے ہیں تو رسی کو بالٹی سے زور سے باندھتے ہیں، رسی کو کیا آہستہ باندھتے ہیں، زور سے باندھتے ہیں۔ اگر ڈھیلا باندھیں گے تو بالٹی چھوٹ جائے گی اور پانی میں ڈوب جائے گی، پانی پیئیں گے آپ؟ نہیں، آپ اسے بھی مضبوطی سے پکڑیں گے، باندھیں گے، اور جب نکالیں گے تو بھی مضبوطی سے پکڑیں گے، ڈھیلے نہیں پکڑیں گے، آہستہ نہیں پکڑیں گے، کیونکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے، پانی حاصل کرنا ہے، پیاس بجھانا ہے، فصل کو سیراب کرنا ہے، تو پھر ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہمیں اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے، رسول ہاشمی کا پکا غلام بننا ہے، اگر ہمیں نمازی اور مجاہد بننا ہے، تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم سب مل کر کے یہ دعا کریں، مولا تعالی ہم سب کو عمل کثیر کی خوب توفیق عطا فرما، خوب کی زیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، تمہیں کالی گھٹا کا بھی پہچاننا نہیں آتا، نشر من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ حضرات محترم، اب اپنی تقریر کو میں ختم کر رہا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ باقی رہ گئی ہے جو بات آئندہ پھر کبھی ہوگی، جلسے کی جب آئے گی رات، دن ہو چاہے سنیچر چاہے جمعرات، انشاءاللہ عز و جل آج نہیں تو کل۔ السلام علیکم۔